السلام علیکم. فون کو اوپر نہیں کرنا صرف آپ کا فائدے کے لیے بات ہے. کیا کہ میں ابھی عید کی نماز پڑھ کے آیا ہوں تو خطبہ انہوں نے دیا تھا امام صاحب نے. میں نے آڈیو ریکارڈ کی ہے آپ کے لیے، اپنے محلے کشمیر چمن کالونی کے لیے، پنڈ عزیز کے لیے، مانپر کے لیے، سبچک کے لیے، دینا، بوڑیاں، سنوٹ، جوئیاں، مغل آباد، گجر خان، یہ سب کے لیے میں نے ریکارڈ کر کے جنہوں نے قربانی دینی ہے یہ ان کے لیے ہے. تو غور سے سنیں. تھوڑی سی بیچ میں بنگالی بھی ہے اور اردو بھی ہے. یہ غور سے سنو، اپنی قربانی کو ضائع نہ کریں. قربانی کی نیت اور قربانی کی دعا کو بھولے نہیں. میں ہر سال آپ کو کہتا ہوں. ابھی میں نماز پڑھ کے آیا ہوں تو عید کی، تو آپ کے لیے، سب کے لیے، جس نے قربانی دینی ہے غور سے سنیں. 10 منٹ ہے، صرف 10 منٹ ہے. وہ اس کو غور سے سنیں اور اپنے ایمان، یقین اور تقوی کو مضبوط کریں. ٹھیک ہے؟ یہ اس کو آگے پیچھے نہیں کرنی. یہ آڈیو ہے، آپ 10 منٹ کے لیے سنیں پلیز. ان صلاتی میری نماز، ونسکی میری قربانی، ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی، ہمار لائف میری زندگی، ومماتی میرا موت، للہ رب العالمین، only for اللہ تبارک و تعالی. تو میری نماز میری قربانی. نماز سے سب مالی عبادت مراد ہے، جانی عبادت مراد ہے، اور قربانی سے سب مالی عبادت مراد ہے. مطلب میرا جانی مالی جتنے عبادت ہو سکتا ہے، میری زندگی کا جو کچھ ہے، ہر چیز للہ رب العالمین میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے سپرد کر دیتا ہوں. دعا کا 2 حصہ، پہلا حصہ میں نیت اور دوسرا حصہ میں عمل. کہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا میں فرمایا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. میں کیا ہے؟ ابھی ہر چیز سے بیزار ہو کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے میں اپنے آپ کو سپرد کر دیتا ہوں. اور پھر کہتے ہیں کہ میری نماز میری قربانی، جینا مرنا ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے. یہ دونوں بات جب یقین سے یہ دونوں بات کہہ دیا، اس کے بعد جب اللہ کے لیے ہے تو ہر چیز اللہ کے نام پر، بسم اللہ، اللہ کے نام پر. اور پھر کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے ذریعہ امت کو سکھا دیا کہ جب بندہ کیا ہے، ہر چیز اللہ کے لیے ہے اور اس کے لیے ہر چیز اللہ کے لیے ہے، تو اپنے آپ کو رکھ کے کیا کرنا؟ ذبح کرو اپنے آپ کو. اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنا شروع ہو گیا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بدلی کیا کہ نہیں، تمہارے جان کے بدلہ چلو یہ دمبا ذبح کرو. پھر یہی سنت سامنے آئی کہ جان کے بدلہ ہر چیز اللہ کے لیے ہے، اور اس کا مثالی نمونہ ہے کہ ایک جانور ذبح کرو. بسم اللہ، اللہ کے نام پر. اللہ اکبر، اللہ ہی بڑا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. سب نے پڑھنا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد. جب ہم کہتے ہیں، نیت کرتے ہیں کہ سب کچھ سے میں بیزار ہوں، دنیا کی کوئی چیز کسی کام کا نہیں ہے، ہر چیز اللہ کا دیا ہوا ہے، اور ہر چیز اللہ کے سامنے میں نچاور کر رہا ہوں، ہر چیز اللہ کے سامنے میں سیکریفائز کر رہا ہوں. اور پھر اس کا مثالی نمونہ یہ ہے کہ میں ایک حیوان ذبح کر رہا ہوں اللہ کے نام پر. بسم اللہ، اللہ اکبر، اللہ ہی بڑا ہے، اس لیے اللہ کے سامنے سب کچھ میں ذبح کر رہا ہوں.
یہ کہنے کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا وہ یہ ہے بسم اللہ اللہ اکبر اللہم، پھر کہا اللہم منک ولک، پھر کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا کریم یہ حیوان آپ کا دیا ہوا وہ لک، اور میں آپ کو ہی دے رہا ہوں، آپ کو ہی دے رہا ہوں۔ یہ کیا ہے؟ ذبح سے پہلے یہ نیت کرنا اور یہی کہنا اے اللہ یہ حیوان آپ نے ہی مجھے توفیق دیا اور آپ کا دیا ہوا مال ہے اور میں آپ کے سامنے میں اس کو ذبح کر رہا ہوں، اللہم منک ولک۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کے نام پر ذبح کرنا؟ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عن محمد وعن امت محمد، سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا اے اللہ یہ قربانی میری ہے، عن محمد، محمد کی طرف سے یہ قربانی قبول فرما، وعن امت محمد، میری امت کی طرف سے بھی وہ قربانی قبول فرما۔ آمین۔ آج کل یہ کم وقت مولوی فتویٰ دیتے ہیں قربانی پہ نام نہیں دینا چاہیے، شرک ہو جاتا ہے، کچھ نہیں جانتے۔ آج کل کتنا اتنا بڑھ گیا ہے، کیا کہو۔ مینا میں ہم جب 10-15 سال تک جب مینا میں ہم قربانی کرتے تھے، جو پرانے حاجی صاحب سب کو معلوم ہے کہ کیا ہے یہ لوگ، کیا ہے اونٹ ہو بکرا ہو ذبح کرنے کے بعد جب رسید بنانے جاتے تو یہ لوگ کہتے نام بتاؤ، تو اونٹ میں 7 نام ہم لکھ کے دے کے آتے، یہ عربی لوگ لکھ کے رکھتے۔ پرانے حاجی صاحب سب کو یاد ہے نا، یاد تو ہوگا سب کو کہ مینا میں ہم نام لکھوا کے آتے 7 نام پہ، اور اس نام جو ہے نا یہ نام کا سٹیکر جو ہے نا یہ کیا ہے پلاسٹک کے انویلپ کے اندر ڈال کے رسی کے ذریعے اونٹ کے گلے میں لٹکا کے اونٹ کو اندر کرتا۔ یہ سب چیزیں ہم نے دیکھا، ہمیشہ دیکھا۔ تو ابھی یہ نیا فتویٰ کہاں سے آ گیا؟ کہاں سے آ گیا؟ قربانی تو واجب عبادت ہے، جس کی طرف سے ہے اس کا نام ہونا چاہیے۔ یہ حدیث شریف ہے جو میں نے 4 کتاب میں روایت ہے، اور ہم سب جانتے ہیں مینا میں ہم نے یہ نام لکھواتے تھے اور ہمیشہ وہ لکھ کے گلے میں باندھ کے اونٹ کو اندر کرتا تھا۔ ابھی نئی باتیں نکلی ہے۔ یہ سب کام نام دینے کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ثم ذبح، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس قربانی کو ذبح فرماتے ہیں۔ تو یہ ہے قربانی کی حقیقت۔ قربانی کیا چیز ہے؟ قربانی گوشت کھانے کا جانور نہیں ہے۔ قربانی نماز سے پہلے لوگ اگر ذبح کر لیتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکلا عید پڑھانے تو کیا ہے دیکھا کہ عیدگاہ کے سامنے لوگ گوشت تقسیم کر رہے ہیں، تو کہا کہ کیا ہے تم نے ذبح کر لیا پہلا، تو کیا ہے تو ذبیحۃ اللحم، فرمایا کہ یہ تو گوشت کھانے کا ذبح ہو گیا، یہ قربانی نہیں ہوا۔ جس نے قربانی دینا ہے صلی، تو نماز پڑھو ثم ذبح، اس کے بعد ذبح کرو، تو نماز کے بعد قربانی ذبح ہوتا ہے۔ تو پھر کیا ہے قربانی پہلا اگر ذبح کر لیا تو یہ قربانی نہیں ہوگی۔ تو بات یہ ہے کہ آج کا جو عید ہے اسکیز عید، عید ہوئلو ہے اسکیز عید اور اسکیز مینار قربانی اور ایز حجر فنکشن اور شرع دنیات ایز تلبیار آواز اور شرع دنیات جا ایام کیا تکبیر تشریق اور آواز، اتا شوب تا اللہ عشق، تا شوب تا اللہ عشق۔ ایک آدمی پاگل ہو جاتا ہے اللہ کے عشق میں، ایک آدمی دیوانہ ہو جاتا ہے اللہ کے عشق میں، پھر اپنے آپ کو ذبح کر دیتا ہے۔ اللہ پکڑتے ہیں، کہتے ہیں اپنے کو ذبح نہ کر، بیٹا کو ذبح نہ کر، یہ جانور ذبح کر۔ یہ سارا عشق کا نمونہ ہے۔ تو پورا سال بندہ عبادت کرتے ہیں، پورا سال ہم لوگ عبادت کرتے ہیں، اور پھر آخر میں آ کے کیا ہے اس دن، یہ دن جو ہے ذی الحج سال کا آخری مہینہ ہے، اور اس مہینہ میں آ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عشق میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عشق میں جانور ذبح کر کے یہ ہم ثابت کرتے ہیں کہ مولا کریم سب کچھ تیرا ہے اور سب کچھ تیرے لیے، سب کچھ تیرا ہے اور سب کچھ تیرے لیے۔ اللہم منک ولک،
ہاں قربانی ذبح کرنے سے پہلے ہے اللہم منکا ولک، مولا سب کچھ تیرا ہے، ولک سب کچھ تیرے لیے، مولا تیرے سوا کچھ نہیں ہے، جو کچھ ہے سب کچھ چلا جاتا ہے، جو کچھ ہے پرماننٹ کسی کے پاس نہیں رہتا، جو کچھ اپنا ہے ہم سمجھتے ہیں گھر بار اپنا پرماننٹ نہیں ہے، ڈسٹریبیوٹ ہو جاتا ہے، ہاں ہم سمجھتے اولاد اپنا پرماننٹ نہیں ہے، چند دن کے بعد چلا جاتا ہے، ہم سمجھتے ہیں بزنس اپنا یہ تو اور جلدی چلا جاتا ہے، ہم سمجھتے ہیں چلو میں اپنا، ہاں میرا حیات اپنا، یہ بھی ایک دن ختم ہو جاتا ہے، ہر چیز ختم، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات باقی رہتی ہے زندگی میں، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، اللہم منکا ولک، ہر چیز ختم اور صرف اللہ کی ذات باقی، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس لیے قربانی میں بہت زبردست نیت کی ضرورت ہوتی ہے، قربانی میں بہت زبردست نیت کی ضرورت ہوتی ہے، زبردست نیت میں اس لیے کہا کہ قربانی چونکہ یہ خوشی کی چیز ہے، ہاں اس میں نیت ڈائیورٹ ہونے کا بہت زیادہ چانس ہوتا ہے، اس لیے نیت کو پورا ٹھیک رکھنا، رب العالمین منکا ولک، مولا تیرا دیا ہوا تیرے لیے میں کر رہا ہوں، مولا قبول فرما، آمین، سبحان اللہ تبارک و تعالی ہمارے قربانیاں قبول آمین۔ ٹائم ہو گیا ہے، ابھی عید کی نماز انشاءاللہ سب کو معلوم ہے، 2 رکعت واجب نماز فقہ حنفی میں، اور باقی جو فقہ حنفی فالو نہیں کرتے دوسرا فقہ فالو کرتے ہیں ان کے یہاں سنت مؤکدہ ہے، تو پھر کیا ہے 6 ایکسٹرا تکبیر کے ساتھ، فرسٹ رکعت میں 3 ایکسٹرا، سیکنڈ رکعت میں 3 ایکسٹرا، فرسٹ رکعت میں بیفور قرات، سیکنڈ رکعت میں آفٹر قرات، تو انشاءاللہ ابھی ہم نماز شروع کر دیں گے، سب